پرندوں کو دانہ دینے کا اجر، پرندوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ کیا یہ صدقہ جاریہ ہے یا صرف ثواب ہے؟ سہیل سعودی عرب سے، صدقہ جاریہ میں تو یہ نہیں آئے گا لیکن ثواب آئے گا۔ باقی یہ کہ ثواب بھی جب ہے جب اس عمل سے انسانوں کو نقصان نہ ہو رہا ہو، کیونکہ لوگ بالکل ہمارے ہاں سینس لیس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، اس پہ میں پہلے بھی کئی بار بول چکا ہوں کہ آپ اگر جانور کی خدمت کر رہے ہیں تو اس خدمت سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا اس میں۔ مثال کے طور پر ہم نے کراچی میں یہاں دیکھا ہے، کبوتروں کو لوگ روزانہ دانہ ڈال کے ایک جگہ گراؤنڈ ہے اس میں رکھتے ہیں دانہ، اس میں اتنے ہزاروں کبوتر جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ کبوتروں کو پتہ ہے کہ بھئی روزانہ 6 بجے اتنے لوگ کراچی میں یہاں گراؤنڈ میں دانہ ڈالیں گے، تو سارے کبوتر پورے ادھر ادھر نا، ان کی مخبریاں ہوتی ہیں بھائی وہاں فری پھوکٹ میں دانہ مل رہا ہے، تو کبوتر جا جا کے کھائے جا رہے ہیں، پھر وہ پھیل رہی ہے ان کی نسل اسپیڈ کے ساتھ، پھر ان کی بیٹیں، ان کا کچرا پارکوں میں، ویسے ہی آج کل صفائی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، اوپر سے اور کبوتروں کی بیٹیں، پھر وہ ان کی نسل بھی بڑی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے نا سوائے کھانے کے، تو وہ بس کھایا اور کبوتری کو پھنسایا، شادی کی، انڈے بچے، پھر وہ انڈے بچے بڑے ہو کے نکلے، پھر دوبارہ فری پکڑ میں کھایا، پھر وہ، تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں جگہ جگہ کبوتروں کے گھونسلے، اور اتنے کبوتر ماشاءاللہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر کے روشن دان سے گھس کے پھر انہوں نے وہ انڈے دے دیے، پھر وہ شروع ہو گئے انڈوں پہ بیٹھنا، اور اب وہ بھی ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے۔ کبوتر کی جو بیٹ ہے نا اس میں بیماریاں بھی ہیں، تو اس لیے وہ کام کریں جو لاجک کے مطابق ہو۔ جانور کی خدمت پہ بھی ثواب ملتا ہے، لیکن وہ خدمت جس میں انسانوں کو نقصان نہ ہو۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب نے بلیوں کو کھلانا شروع کیا، تو بلیوں کو بھی پتہ چل گیا بھائی 3:06 پہ یہاں چھیچڑوں کی ایک پوری ایک دکان لگتی ہے، پورے محلے کی بلیوں میں مخبریاں ہوتی چلی گئیں۔ وہ بلی نے ادھر سے بلایا بھائی انڈا موڑ سے، وہاں کے جا کے اپنی بلیوں کو بلایا، تم بھی آ جاؤ، وہاں سے بلے بھی آ رہے ہیں، وہاں سے بلیاں بھی آ رہی ہیں، ہوتے ہوتے بلیوں کی ایک پوری فوج جمع ہو گئی، روزانہ وہاں کے بیٹھ جاتی۔ اب اس سے ٹریفک میں پرابلم پیش آ رہی ہیں، گاڑی والوں کو گزرنا مشکل ہو رہا ہے، اور پھر وہ بلیوں نے ادھر ادھر، پھر وہ صاحب جب گئے ہیں نا وہ چھیچڑے چھوڑ کے، تو بلیوں کو تو وہ چھیچڑوں کی عادت پڑ گئی تھی فری کے، اب وہ بلیاں آ رہی ہیں، خود تو انہوں نے کمانا چھوڑ دیا، بلیوں نے بالکل ساری جاب لیس ہو کے بیٹھ گئی کہ بھئی ہمیں فری پھوکٹ میں یہاں مل رہا ہے، تو اب ہمیں جاب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جاب لیس ہونے کا یہ نقصان ہوا کہ جب وہ صاحب موو ہو کے کہیں اور گئے ہیں تو بلیوں کو اب چھیچڑ نہیں مل رہے، اور ان کو اب وہ کمانے کی عادت بھی ختم ہو گئی، تو اب وہ بیٹھ کے اب جب بھوک لگے گی، اور وہ عادت وہی ہری ہری کھانے کی پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے لوگوں کی مرغیاں کھانا شروع کر دیں۔ تو میری بھی الحمدللہ 3-4 مرغیاں بلیوں کے پیٹ میں جا چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہرحال تو اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھائی جانوروں کی وہ خدمت کرو جس سے انسانوں کو نقصان نہ ہو کم از کم۔ تو یہ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو بخش دیا اسی نیکی پر۔ تو کوئی پیاسا جانور نظر آ جائے، کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہو، تو اس کو تو کھلائیں موت سے بچانے کے لیے، لیکن اتنا زیادہ وہ کر دینا کہ جس سے لوگوں کو، انسانوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے، یہ بہرحال کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ، بعض لوگ جانوروں کی خدمت میں یہ کرتے ہیں کہ پرندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ وہ صدر میں ہم نے دیکھا ہے، کراچی میں چڑے پنجرے میں بند ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے منت مانی ہوئی ہوتی ہے، یا صدقہ کرنے کے لیے آئیں گے، پنجرہ خرید کے اس پرندوں کو اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کامن سینس کے بالکل خلاف ہے۔ اور بھائی آپ اس طرح سے پیسے خرید کے پرندوں کو اڑاتے ہو تو یہ تو بزنس بن چکا ہے، تو اب لوگ قید ہی اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو وہ چڑیوں کو کیوں پنجرے کے اندر بند کر کے رکھے گا؟ تو اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ پرندے آزاد ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں پرندے قید ہو رہے ہیں۔ تو سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے جانوروں کو پالنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، جو تھوڑے بھی ہوں تو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ جیسے چیل ہے، اس کی خدمت آپ شروع کر دو تو چیلیں تو بڑھ جائیں گی، چیل گوشت نوچ کے لے جاتی ہے۔ چیل وہ پرندہ ہے جس کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے۔ تو اب حرم میں سے بھی مجھے یاد آیا، وہاں کتنے کبوتر ہیں، لوگ دانہ ڈال ڈال کے اتنے کبوتر ہو گئے ہیں کہ جب آپ مسجد حرام میں نماز کے لیے جاؤ، کبوتروں کا غول اڑتا ہے، آدمی سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو
ایسی خدمت کریں جانوروں کی جس میں انسانوں کو، میں نہیں کہہ رہا انسانوں کو فائدہ ہو، بلکہ انسانوں کو کم از کم نقصان تو نہ ہونا، تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی دوسری بات یہ کہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ بھی اس خدمت میں نہ ہو کہ انسان پہلے ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا سکتے ہو اور بھوکے جانور کو بھی کھلا سکتے ہو، تو انسان کو پہلے ترجیح دی جائے۔ تو جہاں دونوں میں تعارض ہوگا تو بہرحال انسان کو ترجیح دی جائے گی۔